تو کوئی ایسی زیارت فرید بھائی جس میں آپ گئے ہوں اور وہاں پہ آپ کو وہ روحانیت بھی محسوس ہوئی ہو اور ایسا محسوس ہوا ہو کہ یار واقعی میں یہ چیز کچھ ہٹ کے ہے؟ اور خاص طور پہ اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے تھے اور مجھے پتہ ہے کھلا ٹائم ملے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو زبردست. اس کا بڑا مزہ آتا ہے. آپ اندر سے زیارتوں کا کنٹینٹ بنانا آسان نہیں ہے. بالکل. میں ہمیشہ یوٹیوب نہیں کرنا چاہتا. اوکے. مجھے نہیں پتا کب میں چھوڑ دوں گا، اور یہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اچھا چلیں بھائی کو سبسکرائب کریں. پارٹیوں، آپ لوگوں نے اتنا بولا، مجھے ہر پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹ آیا کہ اس شخصیت کو بلاؤ. ہر پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹ آیا ہے. مجھے انسٹاگرام پہ میسیجز آئے ہیں، فیس بک پہ مجھے میسیجز آئے ہیں، ہر جگہ کہ یہ والی شخصیت آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہونی چاہیے. فائنلی سال کے شروع کی سب سے پہلی ایپیسوڈ میں، مطلب سال ہمارا پرنور برکتوں والا رہے، اس وجہ سے ہم نے بلایا ہے اپنے سال کی پہلی ایپیسوڈ میں نن ادر دین یہاں کے آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ سعودی عرب کے دیسیوں میں سب سے بڑے یوٹیوبر، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہمارے ساتھ ہیں عبد المالک فرید بھائی. تھینک یو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرید بھائی، میں سب سے جو بھی میرا گیسٹ آتا ہے میں اس سے سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہو از عبد المالک فرید؟ عبد المالک فرید ایک عام سادہ سا لڑکا ہے جو مکہ میں رہتا ہے، جو پاکستان میں پیدا ہوا، مکہ میں بڑا ہوا اور گھوما پھرا مکہ میں، دنیا بھی گھوما پھرا تھوڑی بہت، ماشاء اللہ، کھایا پیا، بس بڑے ہو گئے. زبردست زبردست. الحمدللہ. تو فرید بھائی آپ کب سے مکہ مکرمہ میں؟ میں 1996 سے. ماشاء اللہ. تو کب کتنی ایج تھی آلموسٹ آپ کی جب آپ آئے؟ 4 ایج سال. نہیں نکلوانی اس سے. 4 سال تھی، لیکن وہ سارا پھر وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری ایک بایوگرافی یا اسٹرگل والی ویڈیو آنی وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر اس جب میں سارے آئے گی تو ابھی تک اتنا کافی ہے. اچھا زبردست. تو اب سیدھے جمپ ماریں گے. اب ہم سیدھا جمپ ماریں گے. آپ ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ آپ نے جب یوٹیوب شروع کیا تو ڈائریکٹ آپ اپنے اسی کانٹینٹ کی طرف آئے جو آپ کا بھی ہے، یا آپ نے پہلے کوئی اور دوسرا اسٹارٹ کیا تھا؟ پہلے میں نے ایک عربی کا میرا چینل تھا. اوکے. عربی میں، اور وہ ٹیک کے ریلیٹڈ تھا. اوکے. اس پہ میں ویڈیوز بناتا تھا، وہاں سے میں سیکھا تھا. یہ ایسے ہی سمجھ لیں یہ والا میرا جو چینل ہے نا اسی کی انویسٹمنٹ ہے. اوکے. وہ کتنا ٹائم تقریباً آپ نے کیا اس پہ؟ وہ نہیں یاد مجھے، میں نے شاید 1 سال کیا. 70,000 اس پہ بھی تھے ایز اے پاکستانی. عربی میں کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں، اور وہ بھی ٹیک نیش میں. اوکے. جس میں سب سے زیادہ کمپٹیشن ہے، کوالٹی رگڑ کے دینی پڑتی ہے آپ کو. ایسے ہی. اور ٹیک میں اگر کوالٹی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. ہو ہی نہیں سکتا ٹیک والا. بھائی آپ ٹیک سکھا رہے ہیں، آپ کی اپنی کوالٹی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. آپ گرین اسکرینز یوز کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. صحیح. فرید بھائی آپ سے میری تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 9ویں یا 10ویں ملاقات ہے تقریباً شاید. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، فرسٹ آف آل ملین سبسکرائبرس کے بعد تو میرے خیال سے پہلی ملاقات ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے مبارکباد. بائی دا وے فرید بھائی کو آپ لوگوں میں سے کون نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا تو ماشاء اللہ فرید بھائی کے یوٹیوب کے اوپر 1.8 ملین پلس سبسکرائبرز ہیں. فیس بک پہ ماشاء اللہ 3.6 ملین پلس 3.9 ہو چکے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یعنی ہم ایک دن دیکھتے ہیں اگلے دن ماشاء اللہ وہ کراس کر رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. فرید بھائی اس کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنے کا، زیارتوں والے کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنے کا ریزن کیا تھا؟ میں زیارتیں کروانا چاہتا تھا. اوکے. میں مکہ میں رہتا تھا، ہمارے رشتہ دار آتے تھے پاکستان سے. آپ کو پتہ ہے مکہ والے البیک کھلاتے ہیں اور زیارتیں کرواتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں. تو میرا کانٹینٹ بھی وہی ہے. پہلی فوڈ ویڈیو بھی البیک، صحیح. اور زیارتیں بھی. میں چاہتا تھا یار یہ زیارتیں جو ہے نا بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں ہیں لوگ، اردو اسپیکنگ کہیں پہ بھی ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے پہلی زیارتوں کی ویڈیو 2017 میں کریٹ کی تھی. اوکے. اور چینل میں نے 2020 میں بنایا، کورونا کے ٹائم میں. 6 مارچ پہلا بلاگ آیا تھا. جی. خیر چینل تو 2019 میں بنا لیا تھا، لیکن اس میں وہی رمضان کی 3 ویڈیوز میں نے ڈالی تھی، ایک عید کی، ایسے ہی سمپل بنا کے. حالانکہ اس میں بول رہا تھا وہ ویڈیوز ابھی تک پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جب پراپر ولاگز میں نے 6 مارچ 2020 سے اسٹارٹ کیے تھے.
جب سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے, وہ بھی ایک وہی مکہ کو لے کر کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کیا ہوا, حرم بند ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو میں حرم میں ہی جمعہ الحمدللہ اکثر پڑھتے ہیں تو وہیں سے نکل رہا تھا, اور میں نے بلاگ بنا دیا کہ دیکھ. آپ کی کووڈ کے ٹائم میں ایک ویڈیو, میں نے جو پہلی ویڈیو آپ کی دیکھی تھی وہ والی تھی جو آپ حرم شریف کے اندر تھے, جس وقت سب کچھ ریسٹرکٹڈ تھا مکہ کے اندر. وہ تجربہ بتائیں کیسا رہا تھا, کیا تھا مکہ مکرمہ جس وقت پورا بند تھا کووڈ کے ٹائم میں؟ اس ٹائم پہ حرم میں ٹائم دیتے تھے کہ آپ صبح 6 بجے سے 8 بجے تک آ سکتے ہیں, یا فلاں گیٹ سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں. جس وقت مکہ بارڈرز بھی بند تھے میرے خیال سے, باقی اور لوگوں کے لیے بارڈرز بند تھے, حجاج رکے ہوئے تھے کچھ, تو تب جا رہے تھے. اس کے بعد پھر دوبارہ بھی اوپننگ ہوئی تھی حرم کی, تو تھوڑے دن نہیں, طواف تو بالکل تھوڑے دن بند رہا تھا. تو جیسے ہی اوپننگ ہوتی تھی میں چلا جاتا تھا حرم, کیونکہ قریب ہوتا تھا. اور پھر میں نے ویسے بھی ولاگز بنائے جو حرم کے پاس, جب میں انٹر نہیں بھی ہو پایا تو بھی میں نے ولاگز مکہ سے ریلیٹڈ کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم. ہاں, میں نے گھر میں بیٹھ کے بھی, وہ تو دوسری ویڈیوز تھی, خیر انفارمیشن ریلیٹڈ ہوتی تھی, لیکن ویڈیوز تو بنتی رہی. ویسے میں وہ ولاگز کہہ رہا ہوں کہ میں حرم جاتا تھا لیکن انٹر نہیں ہو پاتا تھا, پھر بھی میں اپلوڈ کر دیتا تھا. صحیح, فرید تاکہ لوگوں کو کرنٹ سچویشن پتہ چل جائے. بالکل. اور آپ کے ولاگ سے کافی ساری چیزیں پتہ چلتی تھیں اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے مکہ کے اندر, کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور مطلب کیونکہ ٹی وی پہ جو لائیو دکھتا ہے اس میں تو بس وہی دکھ رہا ہوتا ہے, جو خالی صحن دکھ رہا ہوتا ہے, کچھ آس پاس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا فرید بھائی, یہ جو آپ جس طرح سے کوئی بھی جیسے زیارت کی ویڈیوز بنانے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی آپ کا ایک وہ ہوتا ہے, موٹیو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز دکھانی ہے, یا بس جو آپ کا وہ پورا فلو چل رہا ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے؟ نہیں, میرے سب ولاگز جو ہیں ایک فلو میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فلو کے بغیر میں ولاگ بنا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور میں جو پہلا کلپ بناتا ہوں نا وہی شیئر کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. میرے سے بعد میں ریٹیک نہیں کرتے, ریٹیکس وغیرہ ہوتے نہیں ہیں میرے سے. ٹھیک ہے. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں خود پھیکا پڑ جاتا ہوں. صحیح. ہاں, میں نے ٹرائی کیے 1-2 بار کہ دوبارہ ریٹیک کر لو, دوبارہ سے لے لو شارٹ, لیکن مزہ نہیں آیا مجھے خود اندر سے نا, کہ جو چیز میں دینا چاہ رہا تھا ہاں اطمینان نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ امپریشن لوگ دیکھیں میرا. نہیں, جیسے میرا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ جبل رحمت جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جبل رحمت جانے سے پہلے آپ اس کی کوئی پریپریشن کرتے ہیں کہ جیسے اس جگہ کی کیا تاریخ ہے, کیا ہے, کیا پوری ریسرچ. کس طرح سے؟ پوری ریسرچ. میں کچھ بکس پڑھتا ہوں, اور میری سسٹرز الحمدللہ عالمات ہیں ماشاءاللہ, اس میں کافی ان کے پاس علم ہے, ان سے بھی رہنمائی لیتا ہوں, اور مکمل وہی اپنی ریسرچ میں پوری کر کے جاتا ہوں, اور خاص بڑی دقیق ریسرچ کرتا ہوں. میں کرتا تھا, بلکہ آج کل تو میں نے پوری زیارتیں کروا دی ہیں الحمدللہ. تو کوئی ایسی زیارت فرید بھائی جس میں آپ گئے ہوں اور وہاں پہ آپ کو وہ روحانیت بھی محسوس ہوئی ہو, اور ایسا محسوس ہوا ہو کہ یار واقعی میں یہ چیز کچھ ہٹ کے ہے؟ جو میرا پہلا ولاگ تھا غار ہرا کا. غار ہرا کا, اوکے, جو میں نے اس موبائل سے بنایا تھا, تب آئی فون بھی نہیں تھا. اوکے. تو وہ میں اکیلا تھا. آپ غار ہرا پہ اکیلے تھے, میں نے دیکھا تھا آپ کا والا ولاگ. بلی تھی وہاں پہ, بلی اور میں. جی. وہ, اور دوسرا ریاض الجنہ جب بھی جاتا ہوں, ریاض الجنہ کی تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. تو غار ہرا والے ولاگ کی میں نے مجھے دیکھا تھا, وہ موقع مطلب کس طرح سے ملا کہ آپ کو بالکل آپ اکیلے تھے؟ کووڈ کا ٹائم تھا وہ؟ کووڈ کا ٹائم تھا. اوکے. تو کیا احساسات کیا تھے وہاں پہ؟ احساس بہت زبردست تھا, اور ایک آزادی والی فیل بھی تھی کہ کووڈ سے نکلے ہیں اور پھر آپ سیدھے غار ہرا جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھنا ہے, اتنا مجھے پتہ ہے, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو میرا ہمیشہ یہ خاص طور پہ زیارتوں میں, حرم میں, عمرہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ عمرہ ایک ہی میں نے شوٹ کی ہے کمپلیٹ, تو وہ بھی اس ٹائم پہ میرے پاس ریزن تھی وہ عمرہ شوٹ کرنے کی, کیونکہ نئے نئے قوانین آئے تھے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے آنے جانا ہے, اس وجہ سے میں نے کیا تھا. ویسے پراپر میں نے عمرہ شوٹ کرنا, اسی ولاگ میں بھی ایڈ پہ میں نے کہا تھا کہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا, تو اس وجہ سے میں نے کیا ہے کہ اب یہ سارے نئے قوانین ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ عربی یہاں پہ 20 سال رہ جاتے ہیں, نہیں سیکھتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کی ہیلپ کرنا تھا. بہرحال کہاں پر تھے ہم لوگ, آپ کا مین سوال زیارت روحانیت سے اس پہ تھا. ہاں, تو وہی غار ہرا والی ہے مین. آپ نے غار ہرا کا کچھ پوچھا ہے؟ جی, میں نے غار ہرا کا آپ سے پوچھا تھا کہ وہاں پہ کیا احساسات؟ اکیلا, ہاں اکیلا جا کے وہی آزادی فیل ہوئی, اور خاص طور پہ اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے تھے, اور مجھے پتہ ہے کھلا ٹائم ملے گا. سبحان اللہ, الحمدللہ. تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے آپ اندر سے. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ
جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا وہ ایکچوئل میں فیل بھی کر سکے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا. اسی لیے میں کافی چیزیں ایسی کیپچر کرتا ہوں, جیسے میرے قدم چلنے کے شارٹس ہوتے ہیں, وہ کافی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار اپنا جوتا کیوں دکھاتے ہو ہمیں, تم چل رہے ہو ٹانگیں کیوں دکھاتے ہو, تو وہ ایکچوئل میں چاہتا ہوں کہ وہ فرسٹ ہینڈ فیل کریں, وہ فیل آئے, ہاں ان کو وہ فیل کریں کہ یار یہ ہم بھی ایسے کر رہے ہوں گے اگر جب جائیں گے, یا بالکل ان کا ایک دم کنیکٹ ہو جائے ہمارے ساتھ. یہ چیزیں ہوتے ہیں, یا یہاں سے شاٹ لیتے ہیں, یوں ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بس ہاں وہ ہاتھ والا شاٹ جو ہوتا ہے نا, جس طرح سے آپ جو اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا بڑا افیکٹو شاٹ ہے, اس میں آپ کا بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ایسے یوں کر کے اگر فرسٹ پرسن پرسپیکٹو میں اپنا ہاتھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. فرید بھائی یہ والا زیارتوں والا کانٹینٹ جو ہے نا, اکثر میں یہ آپ کی پیچھے بھی بولتا ہوں, آپ کے سامنے ہی بول رہا ہوں کہ زیارتوں والا کانٹینٹ جو ہے یہ پہلے بھی تھا یوٹیوب کے اوپر. مطلب کیسے تھا کہ کوئی پوری سیریز نہیں تھی, یعنی کوئی جیسے گیا اس نے بس ویڈیو بنا دی, اپلوڈ کر دی, ٹیڑھی ہلتی ملتی ویڈیو بنا دی, لیکن آپ نے ایک تو یہ والا کانٹینٹ لیا اور اس کو اس میں کوالٹی دی اور ڈیٹیلز دی. ہاں زیارتوں والا جو کانٹینٹ تھا نا سارا تھا جی, لیکن اس میں انفارمیشن نہیں تھی, اور اوتھینٹک انفارمیشن کا تو فقدان تھا اردو زبان. بالکل تھا. اب میں نے جب زیارتوں کا کانٹینٹ بنایا, میں نے جو وہاں پر بدعات یا غلط, میں ایسا آدمی ہوں میں کبھی بھی سب کو خوش نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے, میں اس ٹائپ کا بندہ ہوں. صحیح ہے. تو اس میں جو بدعات تھی, جو غلط چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی تھی, جو بھی ہمارے لوگ وہاں پر جا کے کچھ لوگ غلط کرتے تھے, چاہے ہمارے ہوں یا کوئی اور کوئی بھی کرتا تھا, تو وہاں پر جو غلطیاں کرتے تھے وہ میں بتاتا تھا ان کو پوری انفارمیشن دیتا تھا. یہ فلاں جگہ ہے, کس نے کہا, کیسے آئی یہ انفارمیشن, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, میں واضح الفاظ میں بتا دیتا تھا کہ یہ جگہ اوتھینٹک, اس کی دلیل نہیں ہے لیکن اہل علاقہ ایسے کہتے ہیں. صحیح. تو اس طرح کی انفارمیشن میں نے جتنا بھی میں نے پوری کوشش کی ہے. زیارتوں کا کانٹینٹ بنانا آسان نہیں ہے. بالکل. کیونکہ اس میں آپ کی جو ہے نا وہ عربی میں کہتے ہیں ذمہ, تو آپ کی ذمہ تک, ہاں آپ کی روح اس میں لٹک سکتی ہے. ٹرو. اور اس کے اندر آپ بڑی ذمہ داری ہے, یعنی ایک تو ذمہ داری ہے, دوسرا اگر آپ ہلکے سے بھی یعنی سلپ آف ٹنگ بھی ہو گیا نا آپ کا, تو اس میں ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ انفارمیشن پوری غلط ہو جاتی ہے. ہاں ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جس طرح سے آپ نے بولا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کی دلائل نہیں ہیں, اسی طریقے سے وادی جن ہے مدینہ منورہ کے پاس, تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ میں کبھی نہیں گیا وہاں پہ, یعنی واقعی میں کوئی ایسا جن والا سین ہے یا گریویٹیشنل فورس کا وہ ہے؟ ہمارے لوگوں نے اس کا نام وادی جن رکھا, اس کا عربی کو بولیں وادی جن جانا ہے, وہ نہیں لے جائے گا آپ کو. اوکے. ہاں وہ بولے گا کہاں ہے, ہمیں مجھے بھی دکھاؤ. مطلب اس کا کوئی ایسا بیضاء البری. اچھا, ہمارے لوگوں نے وادی جن اس کو مشہور کیا ہوا. صحیح. تو وہ ویسے ہی ایک تفریحی مقام ہے. اوکے, مطلب ایک فورس وغیرہ سے سائنٹیفک کوئی اس کے پیچھے, ہاں سائنٹیفک ہوگا. وہ پیچھے سے سارے پہاڑ ہیں, سامنے سے ایک ہی جگہ کھلی ہے جس طرف گاڑی جاتی ہے. اوکے. تو پتہ نہیں اب گریوٹی زیادہ پہاڑوں نے کھینچ لی ہے, ادھر چھوڑ دی ہے, وہ آگے زمین کھینچ رہی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. صحیح. بہرحال گریوٹی فورس والا کوئی ایشو ہے وہاں. صحیح. فرید بھائی, یہ زیارتوں میں سے ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ ایک تو ریاض الجنہ جا کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور بالکل ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے ماشاء اللہ, اور ایک غار حرا میں. مدینہ منورہ, اوور آل مدینہ منورہ, میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہوں تو لوگوں کو وہاں کا سکون بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کتنا سکون ہے, کیا ہے, کس طریقے سے ہے. اور اکثر عوام نہیں آئی ہے جو بھی, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مدینہ منورہ جا کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ ذرا ڈیٹیلڈ آنسر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں. یار مدینہ میں جائیں تو ایک تو واضح سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اگر محسوس ہی کروانا ہے اگلے بندے کو, آپ مسجد الحرام سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, شور ہوتا ہے ٹینٹ ٹینٹ, کبھی کبھی ہارن کے, کبھی چلنے کی آوازیں ہوتی ہیں. لیکن مسجد النبوی سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں, خاموشی ہوتی ہے. آپ روڈ پہ پہنچ جاتے ہیں نا, گاڑی جا رہی ہے تو ایسے اس کے ٹائروں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اتنی خاموشی ہوتی ہے, یعنی کہ سکون ہے وہاں پر, ایک اطمینان ہے. اس طریقے سے آپ فیل کرتے ہیں وہاں پہ. اور ویسے بھی آیات بھی ہے کہ آپ اونچی آواز سے نہ بولیں وہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بالکل بالکل زبردست. اور مکہ مکرمہ جہاں پہ آپ ہمیشہ سے رہے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ارن کر رہے ہیں نیکیاں, کیونکہ یہاں پہ بہت نیکیاں ملتی ہیں. صحیح. فرید بھائی میں آپ باقاعدہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں میں نے کمائی کی ہے, کمائی کی ہے یہاں پہ, اچھی کمائی ہوئی ہے. فرید بھائی میں بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ہوں, بچپن میرا وہیں پہ گزرا ہے. میں آلموسٹ
4 یا 5 میں گریجولی جدہ موو ہوا اینڈ دین پھر اس کے بعد جدہ کے اندر سارا کچھ سیٹ اپ بنا. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو ایک تقدس ہے اور ایک جو جلال ہے, تو کیا مکہ میں رہنے والے شخص کے لیے وہ ویسے ہی رہتا ہے, یا جیسے کوئی پہلی دفعہ مکہ آتا ہے تو اس کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے مکہ آنے کی, تو آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ مکہ میں آلریڈی ابھی بھی ماشاءاللہ مکہ میں ہی رہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو کیا وہ ویسا ہی ہوتا ہے یا کم ہو گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ؟ اس کا یہ سارا فیل کرنے پہ ہے, اور فیل آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس علم آتا ہے, اور جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو فیل ہوتا ہے, میں صرف اپنا ہی آنسر دوں گا مجھے کیسے لگتا ہے. میں جب بھی کعبہ شریف دیکھتا ہوں نا تو باقاعدہ یعنی کہ مجھے فیل ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے. اور ابھی اتنا پرسنل نہ پوچھیں, بس اس کو اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان میں رہنے دیں. آپ کو مدینہ مکہ کا بہت زیادہ ہے. اچھا فرید بھائی, ایک اور چیز ہے کہ میں نے بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی 2017-18 میں اس چیز سے ریلیٹڈ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اب اور زیادہ ہو گئی یہ چیز کہ ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یوں سب سے پہلے ہاتھ نظر آتے ہیں, ہاتھوں میں فون ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یار نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہر کسی کے جذبات مختلف ہوتے ہیں. ایک پہلی بار آتا ہے, ایک دن میں 5 بار آ رہا ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں اس کے ہمارے پاکستان میں یا کہیں پہ بھی کوئی بھی ہوتے ہیں رشتہ دار دوست, وہ کہتے ہیں یار ہمیں لائیو زیارت کروا. وہاں پہ میکسیمم لوگ ایمو پہ ہی ہوتے ہیں, ایمو پہ ہوتے ہیں بالکل. ہاں, وہ ویڈیو نہیں بنا رہے ہوتے, تو وہ زیارت کروا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کے بارے میں کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط, کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. یہ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں, میں نے ایک بار بنائی تھی ویڈیو, میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن میں نے اس ٹائم پہ توپ پہنی ہوئی تھی. یہاں پر کیمرہ نکال کے یہ اس کا اوپر سے ہے نا وہ چڑھائی, ادھر اوپر رکھ کے, تو یہاں سے بن رہی تھی ویڈیو. میں اپنے کام میں, موبائل اپنے کام میں, زبردست. اور وہ ویڈیو میں نے لگائی نہیں. زبردست. اچھا, میں نے اپنے لیے بنائی تھی. صحیح. اور ایک بار میں نے جرأت اور بھی کی کہ جالیوں کے پاس پہنچنے تک نا, یعنی کہ اب یہاں یہ جالی ہیں, یہاں تک میں پہنچا ہوں, یہاں تک میں نے ویڈیو بنائی تھی. وہاں سے پھر میں نے ادھر کھڑے ہو کے نا زوم کر کے ایک کلپ چھوٹا سا 2-3 سیکنڈ کا بنا کے پھر جیب میں ڈال لیا موبائل. تو فرید بھائی ابھی زیارتیں کمپلیٹ ہو گئیں سب تقریباً ہیں. غزوہ حنین والی جگہ ہے باقی, اور اس طرح کی کچھ جگہیں ہیں جن کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, تو وہ فی الحال اتنی زیادہ میرے اندر ان کی موٹیویشن بھی نہیں ہے. اور اب جیسے جیسے ماشاء اللہ آڈینس بھی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ پریشر بھی ایک طریقے سے بلڈ ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی یعنی جو انفارمیشن ہو تو وہ اوتھینٹک ہی ہو, اس کے علاوہ بالکل بھی یعنی کوئی وہ نہیں ہو سکتا. میں زیادہ تر پریشرائز اپنی طرف سے ہوتا ہوں, اپنے وہ اندر سے بندے نے قوانین بنائے ہوتے ہیں نا, تو ان کا میں زیادہ خیال رکھتا ہوں. صحیح. اور وہ شروع سے الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی ایسی زیارت ناٹ اونلی سعودی عربیہ, پوری دنیا میں کہیں جس کا جانے کا اور وہاں پہ ولاگ کرنے کا شوق ہو؟ جارڈن, ہاں میں نے فلسطین جانا ہے. میں ایز اے پاکستانی جاؤں گا, یہ میں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے مسجد الاقصی میں 2 نفل پڑھنے ہیں انشاءاللہ. گڈ لک. تو اس کا کیا پروسیجر, کیا طریقہ وغیرہ کچھ ہے یا وہ جب جائیں گے تو طریقہ بھی مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. نیت ہونی چاہیے. ہاں, نیت ہونی چاہیے. نہیں, جاؤں گا انشاءاللہ. زبردست. ہاں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ابھی فرید بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاء اللہ پہلے زیارتوں کے اس پہ تھے, پھر اس کے بعد اب فوڈ آپ نے زیادہ اپنے چینل کے اوپر کرنا شروع کر دیا. چینج آیا آپ کے کانٹینٹ کے اندر, کافی ایک میجر چینج آیا اور بڑا اچھا آیا. مطلب سوری, فوڈ ولاگ میں بھی ایسا نہیں کہ آپ بس کچھ بھی دکھا رہے ہیں, یعنی فوڈ بھی چن کے ماشاء اللہ لے کے آ رہے ہیں, اور مندی دکھانی ہے تو بالکل جہاں سے اصول مندی نکلتی ہے وہیں سے دکھا رہے ہیں. تو وائی فوڈ ولاگ, وائی ناٹ ٹریولاگز, یا وائی ناٹ کوئی اور میرے خیال سے دوبارہ سے ٹیک, وائی ناٹ دیٹ کہ اگر زیارتیں ہیں. میں ٹریولر اور فوڈی پہلے سے تھا. اوکے. میرے 2 دوست ہیں, ہم لوگوں نے اپنے گروپ کا نام ہی مندی رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ہاں,
تو پکے گوشت خور, ہم گوشت والے دوست ہیں. زبردست. ہماری کال بھی ایک دوسرے کو آتی جاتی ہے تو خیر کی خبر ہوتی ہے کہ گوشت والا کوئی سین بن رہا ہے. اور اس گروپ میں ہم تینوں ہی ہیں. صحیح. ہاں بس اس گروپ میں کسی اور کا داخلہ بھی منع ہے. صحیح. کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا. تو فوڈی میں ہوں, مٹن پسند کرتا ہوں میں, اوتھینٹک مٹن کھانا پسند کرتا ہوں اور کم جگہوں سے ملتا ہے وہ. اور بس باقی پھر چلتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو جذبات نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ اندر سے ہوتے ہیں, گوشت کو دیکھ کے جو نکل رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مثال ہے نا کہ گوشت کھاؤ تو جانوروں کی طرح کھاؤ. پھر گوشت پھر انسانوں کی طرح نہیں کھایا جاتا ہے. گوشت جو اگر کھانا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح کھانا ہے. دیکھیں میرا اتنا اس کو گوشت کھانے کا وہ ہوتا ہے, کیا نام ہے, آپ کچھ بھی اس کو الفاظ دے سکتے ہیں, ہیرس کہہ دیں, کچھ بھی کہتے ہیں, کہ میں نوالے بھی چھوٹے نہیں لیتا. اچھا. میں کہتا ہوں بس میکسیمم مال آنا چاہیے. زبردست. تو فرید بھائی, مندی اگر آپ یہ کہیں تو یہاں پہ سب سے بیسٹ مندی کہاں پہ وہ ہوگی؟ آپ پرموشن کرانا چاہتے ہیں اس کا؟ نہیں, آپ صرف ایریا بتا دیں, مکہ, جدہ, اس طرح. جدہ میں ہے ایک, مکہ سے بہتر ہے. اوکے صحیح. چلیں پھر میں آپ سے واٹس ایپ پہ لے لوں گا. زبردست. اچھا فرید بھائی, ماشاء اللہ تبارک اللہ, 2020 سے لے کے ابھی ہم 2022 کے اینڈ میں ہیں. 2 سال میں آلموسٹ پورے 2 سال بھی نہیں, 1 سال 7 مہینے 8 مہینے میں ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ آلموسٹ 0 سے 1.8 ملین پہ پہنچے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اتنی ایکسپونینشیل گروتھ کیسے پاسبل ہوئی؟ نارملی, سوری میں اپنا سوال دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں. نارملی کیا ہوتا ہے, ٹک ٹاک پہ گروتھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسٹاگرام پہ بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, یوٹیوب پہ ان سب میں سب سے مشکل ہے. لیکن یوٹیوب پہ ماشاء اللہ آپ نے زبردست اس کو اسٹرانگیسٹ بنایا. کیسے؟ میں نے بنایا یوٹیوب, اس کے علاوہ کچھ بنایا ہی نہیں. فیس بک بعد میں بنایا. اوکے. ہاں وہ ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے بڑا مجھے بہت زیادہ روزانہ فون کر کے کہتے تھے یار فیس بک پہ آؤ, فیس بک پہ آؤ, فیس بک پہ آؤ. فیس بک پہ گیا تو الحمدللہ یوٹیوب سے ڈبل. تو مین چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کا قبول ڈال دیتے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز یہی ہے. پھر لوگ ہی آپ کو کر رہے ہیں نا, مطلب آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں, آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں نے تو اپنی سائڈ سے صرف اپنی محنت تک سوچا ہے کہ ایک میں نے محنت کرنی ہے اتنے تک. اور پھر اگر میں جیسے میرے کافی دوست ہیں ولاگرز, آپ کو بھی پتہ ہوگا, نام کسی کا نہیں لیتا, وہ ولاگنگ کو لے کے نا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں ہم بہت مشکل کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے لیے مشکل بناتے ہیں اس چیز کو, حالانکہ یہ مشکل ہے نہیں. اب ایڈیٹنگ میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں دن کے, اور آپ نے آج کل جیسے میں تو لائف سٹائل ہی شوٹ کر رہا ہوں, اپنا جیسا دن ہوتا ہے ویسے ہی شوٹ کر کے ڈال دیتا ہوں. حالانکہ پہلے فوڈ ویڈیوز پہ بڑی محنت ہوتی ہے, لیکن ایسی محنت نہیں کہ جیسے دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں. آپ ایک اچھا کماتے ہیں اور ایسی محنت کر رہے ہیں جس میں آپ کا نام بھی بن رہا ہے اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, عزت کے ساتھ شہرت کما رہے ہیں. تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل. تو گروتھ کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قبول آیا, اور میں نے کانٹینٹ ایسا نہیں چوز کیا جو میں نے دیکھنا ہے, میں نے کانٹینٹ ایسا چوز کیا جو لوگوں نے بھی دیکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں نے دیکھنا ہے. ابھی بھی میں اپنے ولاگز دیکھتا ہوں, آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی ولاگر نہیں ہوگا جو اپنے ولاگز دیکھتا ہوگا. میں اپنے پرانے ولاگز دیکھتا ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے اپنے ولاگز دیکھ, اسی فیلڈ میں چلے جاتا. ہاں اسی فیلڈ میں. اور میری ایک یہ وجہ بھی ہے نا ولاگز بنانے کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب 2020 میں ہمارے پاکستانی انڈینز بہت زیادہ چلے گئے تھے, ان کو جانا پڑا تھا رسوم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ چیز بھی میں کیپچر کرنا چاہتا تھا. زیارتوں کے بعد میرا یہی آئیڈیا تھا کہ یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ میں کیپچر کروں, ہر چیز. جیسے ہم لوگ پھول تمیز کھاتے ہیں, حلاوہ کھاتے ہیں, البیک کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں, تو ان کو میں نے کیپچر کرنا شروع کیا اپنے لیے. اور میں کافی زیادہ ولاگز جو ہے نا وہ اپنے لیے زیادہ بناتا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کے پرانے ولاگز بھی ہیں, ایون آپ ان سے خود بھی ابھی تک بور نہیں ہوئے ایک طریقے سے؟ نہیں, میں نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے میں اپنے پرانے ولاگز دیکھوں. صحیح. کیونکہ میں پہلے ایکسپیرینس کرتا ہوں, اس ایکسپیرینس کو ریکارڈ کرتا ہوں. یہ ایک میرے ذہن میں ٹرک ہے.
ہمیشہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں نا اس ایکسپیرینس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں اور اسی کو ہی کیپچر کر رہا ہوتا ہوں. خراب ہو گیا تو ہو گیا, کوئی ایشو نہیں. میں خراب بھی اگر ہو گیا تو ریکارڈ گیا. ہاں کیونکہ وہی ایک طریقے سے یہ کہہ لینا کہ جو کینڈیڈ ہوتا ہے وہی ایک ولاگ میں تو ایک اوریجنلٹی وہی اگلی چیز لے کے آتی ہے کہ جو ہوتا ہے مین جو ہو رہا ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے. اور آپ کا انجوائے کرنا لازمی ہے, ورنہ ولاگ آپ نہیں بنا سکتے. ولاگ پھیکا پڑ جاتا ہے. اور ایک تو وہ والا انجوائے ہوتا ہے نا جو آپ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, زبردستی آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, وہ کچھ ٹائم بعد وہ بھی آپ تھک جاتے ہیں نا اس چیز سے. یعنی ایک کریکٹر میں نہیں رہ سکتے آپ کافی ٹائم تک. ہاں, آپ جب کریکٹر اختیار کرتے ہیں تو اس میں نہیں رہ سکتے جب آپ اپنے کریکٹر میں. فرید بھائی اکثر, خیر آپ کے پاس تو شاید یہ والا کامنٹ نہیں آتا ہو, لیکن اس طرح سے کامنٹ ریلیٹڈ آتا ہے کہ بھائی آپ کسی کی نقل کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے وہی والی بات ہے نا کہ ہر روز ایک بندہ کسی کی نقل نہیں کر سکتا, ہر روز اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ بھائی کسی بندے کو کاپی کر رہا ہو. اور اسپیشلی جو ڈیلی ولاگر ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ بھی آج کل آپ کے ڈیلی ولاگز ہی چل رہے ہیں, مدینہ منورہ جانا, یہ وہ. چاچو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, چاچو زبردست ہے, مدینہ میں ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, صحیح صحیح, زبردست. باقی فرید بھائی یہی گروتھ سے ریلیٹڈ ہی یوٹیوب کے اوپر آپ نے کافی ماشاء اللہ مجھے بھی گائیڈ کیا ہے, ایس ای اوز وغیرہ سے ریلیٹڈ اگر آپ تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں تو. یار ایس ای او جو ہے نا وہ ایور گرین کانٹینٹ کے لیے, بلاگس کے لیے آپ ایس ای او رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی انفارمیشنل کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایس ای او ضروری ہے. تو وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا میں کورس وغیرہ بنا رہا ہوں, تو وہ میرے کورس میں ہر چیز بتاؤں گا. اب ایس ای او ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کے بتانا بھی بورنگ ہو جائے گا, بالکل ایسے ہی, اتنا مزہ نہیں آئے گا. لیکن وہ سمپل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ولاگس کے لیے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کوئی ایور گرین ولاگ بنا رہے ہیں تو اس میں ایس ای او کر لیں, بہت اچھے رہیں گے آپ. نہیں تو کوئی انفارمیشنل ولاگ ہے تو مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ کے پاس مرسڈیز ہے, لیٹسٹ مرسڈیز ہے, اور اس میں ایک کامن مسٹیک کوئی پرابلم ہے اور آپ ولاگر ہیں, آپ کی گاڑی میں بھی وہی آ گئی, تو اس پہ جب ولاگ بنائیں گے آپ اس پرابلم کو سالو کرنے پہ, اس کی ایس ای او اچھی کریں گے تو وہ ہمیشہ ویڈیو چلتی رہے گی. صحیح, کیونکہ دوسرے لوگ بھی وہی گاڑی استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. تو جب وہ سرچ کریں گے تو ایزیلی آپ کی ویڈیو رینک ہونی چاہیے, گوگل پہ آپ کی ویڈیو میں سرچ میں آنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. صحیح. لیکن ڈیلی ولاگز اور ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں آج کل اردو میں ٹائٹل ڈال دیتا ہوں میں, تو ایسی وہ مطلب وہ یہی ہے کہ وہ کنیکشن بیس چلتی ہے. جو عوام آج میں نے ویڈیو ڈالی ہے شاپنگ والی, اس کی پراپر ایس ای او کی ہے میں نے, کیونکہ وہ ایور گرین ویڈیو ہے. صحیح, اس نے ہمیشہ چلنا ہے. جب بھی کوئی جائے گا مدینہ میں اس نے شاپنگ کرنی ہے, ریسرچ کر کے جائے گا تو وہ ریسرچ کرنا اس کے سامنے. جیسے ہی سرچ کرے گا, میری زیادہ کوشش ہے کہ میری ویڈیو ٹاپ پہ ہے. اوکے, جب بھی کوئی ریسرچ کرے شاپنگ ان مدینہ, گوگل پہ کرے یا یوٹیوب پہ, جہاں مرضی کرے. تو ماشاء اللہ ویسے بھی آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کچھ بھی سرچ کر لو, جدہ لکھو فرید بھائی سب سے پہلے ہوتے ہیں, فرید بھائی سب سے پہلے ہوتے ہیں. اصل میں شروع میں ہر ویڈیو پہ پراپر ٹائم دیتا تھا ایس ای او کو, لیکن بعد میں یوٹیوب نے خود کہہ دیا کہ بھائی اب ایس ای او جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ رہی نہیں ہے, واچ ٹائم ہی ہے سب کچھ, واچ ٹائم اور ٹائٹل ہو آپ کا, تو جتنا زیادہ آڈینس آپ کے اس پہ واچ وہ کرے گی اتنا زیادہ امپریشن ملے گا. ہاں, اتنا زیادہ وہ یوٹیوب فیل کرے گا کہ یہ اچھا کانٹینٹ ہے, بندہ جڑا رہتا ہے اس کے ساتھ. صحیح, زبردست. اس لیے حکیموں کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں زیادہ چلتی ہیں, اور وہ والی ویڈیوز بھی زیادہ چلتی ہیں فرید, کیونکہ وہ مین انفارمیشن اینڈ میں دیتے ہیں. ہاں, اور جس میں وہ والی بات ہوتی ہے نا کہ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا, اینڈ تک دیکھیے گا, یہ ویڈیو بار بار. میں تو فوراً بند کر دیتا ہوں. میں بھی فوراً, جو کہتا ہے اینڈ تک دیکھنا میں بند کر دیتا ہوں, اسی وقت بند ہو جاتی ہے وہ ویڈیو. یہ مزے کی بات کی آپ نے کہ حکیموں کی ویڈیو اینڈ تک چلتی ہے. مطلب بندے کو اگر نیا یوٹیوبر بننا ہو تو وہ یہ والا کانٹینٹ حکیم والا. آج کل یوٹیوب بھی بند کر رہا ہے ایسے چینل. ہاں, غلط انفارمیشن آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ دیں گے تو یوٹیوب اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. اوکے, یوٹیوب دیکھ لو, حکیم نہیں بننا بھائی. صحیح, زبردست. باقی فرید بھائی آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ یہی یوٹیوب سے ہی ریلیٹڈ ماشاء اللہ آپ نے اتنا ٹائم گزارا, ایکسپونینشیل گروتھ بھی, 1.8 ملین سبسکرائبرز بھی, فیوچر کہاں دیکھتے ہیں اس کو یوٹیوب کو؟ میں ہمیشہ یوٹیوب نہیں کرنا چاہتا. اوکے, میں
مجھے نہیں پتا کب میں چھوڑ دوں گا، اور یہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ نمبرز کو دیکھ کے، میں ساتھ میں سائڈ بزنسز بھی کر رہا ہوں، اور شاید ان کو زیادہ ٹائم دینا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک وہ جس کو عربی میں کہتے ہیں تضحیہ دیا ہے، یعنی کہ ایک میں نے 2 سال مختص کیے تھے اپنے لیے، اپنی فیملی سے ٹائم لیا. میری فیملی نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے ٹائم کی وجہ سے میرے ساتھ، تو اس کو وہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہر ٹائم رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں ہمیشہ تو یوٹیوب نہیں کروں گا، یہ تو پکی بات ہے. صحیح. ایک ہے ٹائم، پتہ نہیں کتنا، لیکن چھوڑ دوں گا. صحیح، مطلب چھوڑ دوں گا. یہ شاید پکچر چینج ہو جائے، میری جگہ پہ کوئی اور آ جائے. ہاں اوکے، انٹرسٹنگ. اور سم تھنگ نیو فار می اینڈ فار دیم ایز ویل. کہ آئے گا کون؟ کہ نہیں آئے گا کون کی بات نہیں، یعنی آپ آئی ڈونٹ نو کہ مطلب شاید، اور اتنی گروتھ ہونے کے بعد اگر میں مجھے پہلا بندہ ایسا ملا جو بولے کہ میں بول رہا ہے کہ میں شاید چھوڑ دوں یوٹیوب. ہاں میں چھوڑ دوں گا. اوکے. کیونکہ میں اس کو اگر اپنا وہی سب کچھ ہی سمجھنے لگ جاؤں تو یہ میری صحت کے لیے اچھا ہے ہی نہیں. زبردست. مطلب آپ نے ایک بنایا ہے لیکن اس سے کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نہیں، میں نے خود کو قید نہیں کیا اس کے ساتھ. بس میرے ابھی بھی اس ٹائم پہ بھی لائف میں دوسرے کام بھی چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کہ انٹرسٹنگ. مجھے بڑی اچھی لگی یہ والی بات، اور بڑا کچھ سیکھا میں نے اس ایک چھوٹے سے جملے سے. زبردست زبردست. بہت زیادہ کچھ سوچنے میں مجبور کر سوچنے میں بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا، لرننگس فرام یوٹیوب کس طرح کی؟ ہر طرح کی ویڈیوز، جب سے آپ نے جس کے اندر آپ کا ویڈیوز کو برین اسٹارم کرنا ہو گیا، ویڈیوز شوٹ کرنا ہو گئیں، کیمرہ ریلیٹڈ، لوگوں سے ملنا، لوگوں کے بیہیویئر میں چینج، واٹ ایور جو بھی آپ کی لرننگز ہوں. ہوتا ہے یار، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، ورنہ میں تو بڑا کھلا ڈلا آدمی. ہاں، میرے جو پرانے دوست ہیں، آپ کو اس سے ہی میں مثال دے دیتا ہوں، نام تو کسی کا نہیں لیتا. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ابھی یہ ایک بڑا آدمی بن گیا، لیکن میں ان کو نارملی دیکھتا ہوں جیسے ہم لوگ پہلے تھے. میں تو ہمیشہ، میری عادت تھی، میں ٹانگ کھینچا تھا، اس کو چھیڑنا اس کو چھیڑنا، شرارتی ٹائپ ہوں، ابھی بھی ہوں. تو اب نہیں، اب وہ مائنڈ کرتے ہیں. اب جب میں ان کو کھینچوں، کوئی بھی ایسا لفظ میرے منہ سے نکل جائے تو ان کو وہ ہرٹ کرتا ہے. حالانکہ پہلے تو اس سے زیادہ میں کرتا تھا ان کے ساتھ. اب کوئی چھوٹی سی بھی بات کہہ دو نا، وہ کہتے ہیں اب یار تم ایسے ہو گئے ہو، تم فیمس ہو گئے، بڑے آدمی بن گئے ہو، ہمارے اوپر ایسے باتیں کرتے ہو. حالانکہ میں مجھے خود چاہیے ہوتا ہے وہ احساس پرانے والے دوستوں کے ساتھ ہی. تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے میرے پاس، خاموشی. کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آئے گا. مجھے برداشت کرنا چاہیے، زیادہ شکایت شکوے نہیں کرنے چاہیے، اچھے نہیں ہوتے، خاموش ہو جانا چاہیے. زبردست. اسی چیز سے ریلیٹڈ، جیسے جو میرے پرانے دوست ہیں، چند ایک جو اسکول کے دوست ہیں اور جو کالج وغیرہ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں بالکل ایک الگ سلمان ہوتا ہوں. آپ آئی بلیو کہ آپ بھی ایک بالکل عبد المالک فرید الگ ہی ہوتے ہوں گے. وہاں پہ شاید آپ کا کوئی گوشت والے دوسرا نام ہوتا ہو آپ کا، کوئی جیسے جو چھیڑ میں ہوتا ہے لڑکوں کا آپس میں نام. تو لیکن اس طرح کی دوستیاں اب ظاہر نہیں ہو سکتی، یا نئی دوستی نہیں بنائی جا سکتی، نئی دوستی اس طرح کی نہیں بنا سکتے. اور آپ کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ ایک اوپن ماحول میں ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کچھ بھی بول دیں، کچھ بھی کر لیں، مطلب بڑا ریلیکس ماحول ہوتا ہے. صحیح. زبردست زبردست. ایک دم مست رہتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا فرید بھائی، نئے لوگ جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھی میسیجز آتے ہوں گے بے تحاشا، ان کے لیے کیا ٹپس ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ٹپ کوئی نہیں ہے یار، اگر آپ کے پاس بگ آئیڈیا نہیں ہے تو مت ہے. بگ آئیڈیا ایکسپلین کریں. بگ آئیڈیا یونیک آئیڈیا ہو، اس میں آپ کوالٹی دیں، آپ سیکھیں. مین چیز میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے سیکھیں یار، سیکھیں ہر کام میں. میں سیکھنے پہ بہت زیادہ میرے ولاگز میں بھی کہتا رہتا ہوں یار پہلے سیکھ لو.
تو سیکھیں پراپر. یوٹیوب پہ ہر چیز مل جاتی ہے. مین چیز ہے انگریزی سیکھیں یار. آپ کو انفارمیشن جو انگریزی میں ملتی ہے وہ اردو میں نہیں ملے گی. یہ اردو والے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو گھماتے ہی رہیں گے اور آپ اکثر ان کے ہاتھوں میں گرتے رہیں گے. تو سیکھیں مین چیز. اور بگ آئیڈیا جو ہے وہ اندر سے ہی آتا ہے یار. جیسے میں نے ایک یونیک چیز کی, ایک بالکل مختلف کام جس میں صرف میرا فائدہ نہ جڑا ہو, اس میں لوگوں کا بھی فائدہ جڑا ہو, تو اس کو کہتے ہیں بگ آئیڈیا. کیونکہ بگ نمبر آف پیپل ان پہ اپلائی ہوتا ہے اس کا بینیفٹ. صحیح. تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے, پھر آپ سیکھتے ہیں, آپ اچھی کوالٹی دینے کی پاسبل جتنی جہاں پر جو بھی اچھی کوالٹی دینا پاسبل ہے وہ دیتے ہیں, تو آپ ون کر جائیں گے. اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یوٹیوب خود آپ کو اٹھائے گا. صحیح. ہاں, اور سیکھنا ضروری ہے. مطلب بار بار ویڈیوز بناتے رہیں, آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے. بار بار ویڈیو بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوالٹی کے اندر ایک فرق آتا رہتا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے زیارتوں کا کانٹینٹ بنایا, تو اگر کوئی سیم وہی کانٹینٹ دوبارہ سے بنانا چاہے تو کیا مارکیٹ ہوگی اس کے لیے؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے لیے زیرو. وجہ اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1, اس کو ٹائمنگ کا ہی نہیں پتا کہ کس ٹائم پہ اس نے بنانا ہے, جس کا مجھے پتہ ہے ایکسپیرینس کے ساتھ. ٹھیک ہے. نمبر 2, کیا وہ اتنی انفارمیشن لا پائے گا؟ جس حد تک میں گیا ہوں, جتنی میں نے محنت کی ہے, زیارتوں پہ ٹھیک ٹھاک محنت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اوتھینٹک انفارمیشن. ہاں, اوتھینٹک انفارمیشن لینی, ورنہ آپ کو لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کا اپنا ضمیر ہی آپ کو ملائم کرتا رہے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے غلط کیا. تو اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ زیارتوں میں اب آ کر آپ دیکھ لیں بہت سارے یوٹیوبرس, اب تو یوٹیوبرس کی بھرمار ہے مکہ مدینہ میں, تو آپ دیکھ لیں وہ زیارتیں بھی کروا رہے ہیں. کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے؟ کوئی بھی وائرل نہیں. وہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا, وہ بینچ مارک بنا دیا نا. حالانکہ ان زیارتوں والی ویڈیوز پہ ان کے ریگولر ویوز سے کم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے میرے خیال سے. میں خود تو اس سے خوش نہیں ہوں, اس کوالٹی سے جو میں نے دی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں اس کو, اور فل پروفیشنل, ڈرون سب کچھ چیزیں دوبارہ سے ایک دفعہ. میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو, کیونکہ اس میں خدمت ہے لوگوں کی. بالکل. اور لیکن پتہ نہیں کب ہو پائے گا. کوئی ٹیم, یہ ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ٹیم بلڈنگ میں بالکل بیکار ہوں. وجہ نہیں یار, ٹیم بلڈ ٹائم نہیں نکلتا. مجھے میں چاہتا ہوں کہ جس بندے کو میں کوئی بات بولوں نا وہ سمجھ جائے. ایک دفعہ میں سمجھ جائے, 3 دفعہ میں سمجھ جائے, لیکن سمجھ جائے. صحیح. یا ایک کام اس کو میں کرنا سکھا دوں تو مجھے بار بار سکھانا نہ پڑے. تو ایسے بندے ملنا مشکل ہے. وہی میرے جو مینٹورز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر مزے کر, جو کر رہا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ جب تمہاری بات سمجھنے لگ جائے گا, تم جتنا کام کہو گے اتنا کرے گا, تو پھر وہ اپنا کیوں نہ کرے, ضروری تمہارا کرنا ہے اس نے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں آپ کو ابن الحلال, جو یعنی ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ سنسیئر بھی رہتے ہیں اور لگے بھی رہتے ہیں, اور آپ کی چلیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کوئی ہے ایسا ویڈیو ایڈیٹر بھی ہو, ساتھ میں شوٹ بھی کروائے, اور پروفیشنل ہو, وہ خود کو پروفیشنل فیل نہ کرے, اپنی ویڈیو بنائی ہوئی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر لے, خود کے ساتھ سچ بولے کہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے یا نہیں. صحیح. نہیں تو سیکھے, بن جائے. تو اگر کوئی ہے ایسا تو فرید بھائی کی کلی آفر ہے, دیکھ لو. ہر ویڈیو کے نیچے ای میل ہے. ہاں نہیں, اس پہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک انفلوئنسر ہیں یہیں کے, انہوں نے یہ کیا تھا, پاکستان کے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنا ایک مینیجر چاہیے جس کے کانٹیکٹس اچھے ہوں اور جو بات کرنے میں اچھا ہو, کمیونیکیشن اس کی اچھی ہو. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی تھی نا اس ایڈ میں, وہ انہوں نے اپنا کوئی نہ ای میل دیا ہوا تھا نہ وہ دیا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے کانٹیکٹس اچھے ہیں تو آپ میرا نمبر نکال کے مجھ سے رابطہ کر لیں. زبردست. تو پہلا جو ٹیسٹ تھا وہ وہی پاس ہے کہ آپ نے نمبر نکال لیا ان کا. اچھا, انٹیلیجنٹ آدمی تھا. زبردست. فرید بھائی ماشاء اللہ آپ فٹنس سے ریلیٹڈ بھی کوچ ہیں یا فریک ہیں فٹنس, کیا اس کا؟ میں سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر ہوں ماشاء اللہ, ISSA سے, انٹرنیشنل اسپورٹس سائنس ایسوسی ایشن سے سرٹیفکیشن ہے میرے پاس.
पर्सनल ट्रेनिंग में, ओके, और तकरीबन कोई 14 साल का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और क्या छुपी चीज़ें हैं? बहुत चीज़ें हैं यार, छुपी हुई बहुत हैं, मैंने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर ही नहीं की हुई। सही, मुझे ऐसे लगता है, हालांकि काफ़ी चीज़ें बता दी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बायोग्राफी, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो एक यार मैंने गोल सेट किया हुआ है, उस पे मैं अपने आप को ट्रीट देना चाहता हूँ ऐसी वीडियो बना के। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं अभी से, वो कहते हैं ना हमास, मुझे उस वीडियो का अभी से हो रहा है कि वो क्या वीडियो होगी। उसमें मेन है मेरी स्ट्रगल स्टोरी। ओके, कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, कैसे मैं सऊदीया में, आपको मैंने बता दिया 4 साल का था मैं आया हूँ, वहाँ से लेकर और आज यहाँ दिन तक। हाँ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड लक फॉर दैट इंशाल्लाह। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं खुद हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है ना, यही सबसे अच्छी चीज़ है कि आप, लेकिन मैंने खुद को कैद कैसे किया हुआ है अपने गोल्स के थ्रू, सही, कि फलां गोल कर ले बेटा, फिर उसके बाद फिर मजे करना। तो वो बन रही है अभी साथ साथ? नहीं, बन नहीं रही, वो बनेगी, इधर ही पड़ी है। ओके। तो उसको कभी कहीं पेपर पे नहीं उतारा आपने? नहीं, वो अल्फाज से बहुत लोगों को मैंने सुनाई है। पेपर पे उतारने से रिलेटेड वो बहुत इमोशनल, और वो एक ऐसी स्ट्रगल है कि अब आप मेरी बेकरारी देख रहे हैं कि मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं बताऊंगा। ऐसी स्टोरी ये तड़पा रहे हैं आप? देख लें फिर। ये तड़पा भी रहे हैं, तरसा भी रहे हैं, बाकायदा तड़पा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये सही है, लेकिन बताऊंगा नहीं। हाँ ठीक है, चले, ये हम ये वही बात है ना कि वहां पर एक बड़ी मजे की चीज पड़ी है, लेकिन बताऊंगा नहीं। बताऊंगा नहीं कहाँ पे पड़ी और कौन सी मजे की चीज। जबरदस्त। फरीद भाई, जो भी यूट्यूब पे आता है, इवन मैं भी जब यूट्यूब पे आया था, 100K हमारा एक वो होता है कि ये बस 100K अचीव कर लिया ना, तो मतलब उसके बाद गेम ऑन हो गई आपकी। आपने माशाल्लाह विद इन नो टाइम 100K अचीव किया, उसके बाद फिर माशाल्लाह तबारकल्लाह मिलियन अचीव किया। ना सिल्वर बटन दिखा ना गोल्डन बटन दिखा? नहीं, सिल्वर दिखा था। कहाँ पे? गोल्डन पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, सिल्वर भी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। ओके। असल में पता नहीं यार, मुझे नहीं इतना ज़्यादा मज़ा देती ये चीज़ें कि ये देखो मैंने ये कर लिया। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे ये भी लगता है कि जब तक मैंने कुछ नहीं किया तो कर रहा हूँ, जब मैंने कर लिया तो ख़त्म, उसके बाद नहीं करूँगा। तो इस वजह से मतलब वो नहीं दिखाया कभी भी? एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरा वही सवाल था कि एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? एक्साइटमेंट मुझे थैंक यू कहने की थी, मिलियन में पहुंचा हूँ, लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, लेकिन वो दिखाना अचीवमेंट्स और ये पता नहीं यार, नहीं है ये। मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ जो एक्सप्रेशंस जिसके कम है, एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, जो भी समझ ले, कंजूस समझें या आते ही नहीं है, चाहे खुशी हो चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे एहसास हो। तो मतलब लोग कहते हैं तुम महसूस ही नहीं कर रहे। यार मैं नहीं कर रहा होता, मैं क्या करूं? तो मतलब ये अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ही बनाया। आप ये चीज खुद अपने अंदर भी फील नहीं कर रहे होते, मतलब न्यूट्रल होता है या? न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। मिलियन पे पहुंचने की खुशी भी बस ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, हो गया। सीरियस, अल्लाह जबरदस्त। यानी मुझे पहली दफा ऐसा कोई बंदा मिला है जो मैं खुद ऐसा, मुझे पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ। जबरदस्त यार फरीद भाई, आपके साथ और भी लंबा टाइम बैठना पड़ेगा। उसकी वजह पता है क्या है? ये चीज़ मैं बड़े दिन से इस पे काम कर रहा हूँ कि आप किसी चीज़ के साथ अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो ना, तो फिर क्योंकि उससे फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे हर्ट होने का खतरा होता है। जब फिर वो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये चीज़ जब तक आप सब चीज़ को अपनी जगह रखते हो ना, अलग अलग, आप सुकून में रहते हो। मैं थोड़ा बहुत ना ये साइकोलॉजी और इन चीज़ों में पढ़ बैठा हूँ थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें पता नहीं मेरे ऊपर इफेक्ट कर गई हैं। मैं थोड़ा सा संभल के चलता हूँ, या शायद उनका कोई हो इस तरह का। यानी कि जो मेंटल गेम्स होती हैं ना, वो उन चीज़ों में मैं पता नहीं क्यों ऐसे पड़ा रहता हूँ। मैं, आप सोचें कि मुझे ऐसे ख्वाब भी आते हैं जो सालों बाद काम होते हैं मेरे साथ। मुझे फौरन, आपको भी शायद ऐसे ख्वाब आते होंगे, काफ़ी लोग हैं जिनको आते हैं कि आप कहते हैं यार ये तो मैंने देखा था ख्वाब में, डेजा वू। हाँ, तो ये भी होता है मेरे साथ। दूसरा, मैं जब बैठा सोच रहा होता हूँ ना, तो मैं बहुत लंबी सोचता हूँ, और मैं सोच में इतना गहरा चला जाता हूँ कि एक बार मैं घर से भी, मतलब घर जा रहा था, घर वाला रोड क्रॉस करके आगे पहुँच गया, सोच में ही रहा। फिर जब आगे पहुँचा तो फिर याद आया मैंने घर जाना। लोग कहते हैं यार ये क्या तूने क्या बात कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है।
اس میں کوئی شارع جزائر پہ میں تھا, تو جب شارع الحج والے اشارے کے پاس میں پہنچا نا نیچے, جو مستہلک کے پاس ہے شاید اگر آپ نے دیکھا ہو تو, پرانے مستہلک کے پاس, ادھر مجھے یاد آیا کہ میں نے واپس شارع جزائر جانا تھا, پھر واپس یو ٹرن لے کے آیا گھر. گہری سوچیں ہیں. ہاں. تو یہ آپ نے جو بتایا کہ سائیکولوجیکل اس میں آپ کافی زیادہ وہ ہوئے اور سیکھا سمجھا یا پڑھا, وہ کیا ہے؟ وہ کہ انسان کیسے سوچتے ہیں, سمپل تھنکنگ لوگ پیٹرنز. کہاں, لوگ کس طرح سوچتے ہیں, لوگ دوسروں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت شاید میرے ایکسپریشنز کم ہو گئے ہیں, تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور یہ عادت ہو گئی مجھے ایسے ہی سمپل. اب وہ میرے دوست بھی ہیں یا میری فیملی بھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے, کچھ بولو تو صحیح, کچھ بتاؤ کیا. ٹھیک ہے, ہر چیز میں بس صحیح ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اچھا, الحمد للہ. الحمد للہ. یہ ایک پتہ ہے کون سی اسٹیج ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, ناٹ نمبرس, یعنی آپ کی صحت ہو گئی, آپ کی طبیعت ہو گئی, آپ کے بیوی بچے ہو گئے, آپ کی فیملی ہو گئی, آپ کا رہنا سہنا ہو گیا, کوئی بھی نعمت جو بھی ہے آپ کے پاس, آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور اپنے آپ کو کنٹینٹ فیل کریں. بالکل, کہ الحمدللہ جو بھی ہے میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. مطلب یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا, یہ کیفیت ایک سیٹسفیکشن کے بعد آپ کو ملتی ہے. بالکل, کہ آپ ایک سیٹسفیکشن لیول پہ پہنچ گئے تو خلاص, پھر اس کے بعد آپ کو یہ والی کیفیت ملتی ہے. لیکن کام کرنے میں تو میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں ہر ٹائم. نہیں, جیسے فیلنگ ایکسپریس کرنے والی بات ہے. ہاں, اس چیز میں. اور پھر دین کی تعلیم نے بھی یہ چیز میرے اندر بہت پیدا کی. سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, آپ کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں. اور پھر ہاں, میں میچور بہت زیادہ ہو گیا چھوٹی ایج میں, ایسے حالات ایسے گزرے, کچھ ایسی چیزیں رہی, تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیز میرے اندر آئی. یعنی کہ جو لوگوں نے 30 سال کی ایج میں دیکھنا ہوتا تھا, شاید میں نے کوئی 15-16 سال کی ایج میں دیکھ لیا ہو. تو اس لیے تھوڑا سا وہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری جتنی ایج ہے میں اس سے بڑا ہوں سوچ کے پہلو سے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. بہترین, زبردست, بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے مجھے. ماشاء اللہ, تبارک اللہ, زبردست. ابھی ریسنٹلی ماشاء اللہ آپ نے, میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی مرچ بھی لانچ کی ہے, چوائس آف ونرز. اس کا کیا ایکسپیرینس رہا, کیسا رہا؟ اس کا اچھا ایکسپیرینس ہے, وہ میرے دل کے قریب ہے, وہ شوقیہ کام ہے, وہ کوئی بہت زیادہ پروفٹ کمانے کا میں ایک اور بھی کر رہا ہوں کام ایسا جس سے میں بہت پروفٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کمانا, حالانکہ کما سکتے ہیں بعد میں جب آپ کامیاب ہوتے ہیں, ہر چیز سے پیسے آتے ہیں. یہ ایک میری شروع سے سوچ ہے, یوٹیوب کو بھی لے کے, ہر چیز کو لے کے میں نے صرف کامیابی کے بارے میں سوچا, کبھی پیسہ نہیں سوچا, کیونکہ مجھے پتہ ہے 100% پیسہ آئے گا, پیسہ تو آئے گا, ادھر سے مطمئن ہوں. تو یہ میرا شوقیہ کام ہے, شوق سے میں کر رہا تھا, لیکن اس کو اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا. یہ ایک اس کے ساتھ ایشو چل رہا ہے. وائی چوائس آف ونرز, مطلب اس کے پیچھے کیا ہوا ہے؟ کہ اگر آپ ونر ہیں تو اس کو چوز کریں گے. ہاں, اوکے, صحیح. اگر آپ فیل کرتے ہیں آپ کہ اگر آپ ونر ہیں تو آپ اس کو چوز کریں, نائس, اچھی بات ہے. تو اس میں آگے اور مزید چیزیں آئیں گی, کانفیڈینس, اس میں بھی ایک وہ کانفیڈینس والی چیز ہے. مجھے اچھا لگا, یہ ٹیگ لائن ہے ہماری. صحیح. ورنہ ہمارا جو کمپنی ہے وہ فریڈ فیشن ہی ہے, FF اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اسی کو ہی فیمس کیا ہے, چوائس آف ونرز. صحیح, زبردست, زبردست. فرید بھائی, یہ سمجھیے گا اگلے 2 منٹ تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں, میرے لیے کیا فیڈ بیک ہے آپ کی؟ فیڈ آپ بیک میرے سامنے ہوں تب بھی وہی ہوگا. کیونکہ یہ والا سوال میرے اپنے ہر گیسٹ سے ہوتا ہے کہ فیڈ بیک, امپروومنٹ, نیگیٹو پوائنٹس, پازیٹیو پوائنٹس, بولٹ پوائنٹس, وٹ ایور, جو بھی آپ کی طرف سے سلمان امداد کے لیے کیا ہوگا. یار اگر آپ یہ میرے سے اسپیسیفک پوچھ لیتے ہیں نا کہ فلاں چیز میں نے بہتر ہونا ہے تو میں کیا کروں, تو میں زیادہ اچھا جواب دے پاتا, کیونکہ میں کبھی بھی جج نہیں کرتا لوگوں کو, بالکل جج نہیں کرتا یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہاں, کبھی کبھی آپ کی غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں بلاگنگ میں, تو وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, یا یہ یہاں پر یعنی کہ یہ تھوڑا سا نا سائڈ پہ جا رہے ہیں, اگر اس کو اس طریقے سے کر لیا ہوتا تو بہتر ہو جاتا.
اس طرح ہے, ورنہ میں ذہن میں کوئی ایک خاکہ نہیں بنا کے رکھتا کہ فلاں بندہ اس طرح کا ہے, وہ یہ کرتا. بنا لے, کیسے بنا, بولا ابھی آپ کا ولاگ دیکھیں گے تو. نہیں مطلب میرے لیے کوئی میسج, کوئی وہ کہ امپروو, چلیں یہ بتا دیں کہ میں کیسے امپروو کروں. آپ یوٹیوب سے ریلیٹڈ, یوٹیوب میں, لائف میں, پرسنالٹی میں, کسی بھی یار پرسنالٹی میں تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ. آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ جانتے ہیں آپ, اس میں تو میں کوئی اوپینین نہیں دے سکتا. وہ انشاءاللہ آپ خود اس میں زیادہ بہتر ہے میرے سے. یوٹیوب میں شاید میرے نمبر زیادہ ہیں, اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شاید کوئی اچھی ایڈوائس دے دوں. یہ ہے کہ آپ اس میں اسٹوری ٹیلنگ میں جائیں اور ویور بور نہ ہو, اس پہ کام کریں تو انشاءاللہ. اسٹوری بہت ایک اسٹوری, اور دوسرا بگ آئیڈیا پہ بھی ہے. صحیح. بگ آئیڈیا آپ کو پتہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ بگ آئیڈیا کیا ہے. اب دیکھیں میں نے ابھی ولاگ ڈالا تھا 2 ہفتے پہلے, میرا پرانا گھر, وہ بگ آئیڈیا ابھی بن گیا تھا. اگر میں جس دن ولاگنگ میں نے اسٹارٹ کی ہے اس دن میں وہ بگ آئیڈیا وہ والا اپلائی کرتا, اپنا پرانا گھر دکھاتا, کوئی نہ دیکھتا. اب وہ ویڈیو ملین پہ پہنچنے والی. اب وہ بگ آئیڈیا بن چکا ہے کیونکہ میں نے اپنے بارے میں کوئی انفارمیشن ظاہر ہی نہیں کی, اور پہلے دن سے میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ میں نے اپنی پرسنل کوئی انفارمیشن نہیں دینی اور حساب کتاب سے چلنا ہے. تو اس لیے وہ بگ آئیڈیا بن گیا کہ اس کا پرانا گھر کیسا تھا, آخر لوگ اب جاننا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کافی بگ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. کوئی آپ جب اوپننگ نہیں ہوئی تھی ورلڈ کپ کی, جا کے گراؤنڈ کی ویڈیو بنا لیتے, بگ آئیڈیا. یعنی لوگ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہوں, ہاں تھوڑا سا اس میں ٹرینڈ بھی ہو اور لوگوں سے ریلیٹڈ بھی ہو. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے خالی ایڈورٹائزمنٹ کا, وہ نہیں چلتا. اس میں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوں, تو وہ ہے. یہ بھی ایک بگ آئیڈیا ہے. اردو میں جب میں نے انڈین فوڈ کھایا تو اس میں ایک پاکستانی انڈین فوڈ کھا رہا ہے, یہ حالانکہ ہم لوگ تو یہاں پر انڈین پاکستانی مل کے رہتے ہیں, لیکن ہاں ان کے لیے تھا بگ آئیڈیا, آل اوور دا ورلڈ تھا. انڈینس دیکھ رہے تھے, پاکستانی دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستانی نے آخر انڈین کھانا کھا کے کیسا فیل کیا. حالانکہ وہ پوری میری سیریز ہے, میں دوسرے ملک بھی کھاتا ہوں لیکن انڈیا چل گیا. صحیح. 3 ملین پہ شاید پہنچنے والی یہ ویڈیو. ماشاء اللہ, زبردست. میں نے فیس بک پہ آپ کا وہ دیکھے ہیں, کافی سارے ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس پہ ماشاء اللہ 1 لاکھ شیئرز ہیں. تو فیس بک کی گروتھ کے پیچھے کیا وہ ہے؟ فیس بک تھوڑا سا ڈفرینٹ کام کرتا ہے, اور فیس بک اس کی مجھے خود اتنی کوئی خاص سمجھ نہیں, لیکن اچھا کانٹینٹ بناؤ ڈالو بس, وہی چلتا ہے. ہاں مین چیز یہی ہے کہ ویور کو بور نہ کرو, تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفارمیشن دو. اکثر یہ والی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ 10 سے 11 منٹ کے بیچ میں ولاگ ختم کرتے ہیں یا لمبا ولاگ رکھیں. میں نے آپ کے ولاگز دیکھے ہیں, بعض ولاگ 12 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں, بعض ولاگ آدھا گھنٹے تک جاتے ہیں. تو آپ کے حساب سے کیا لینتھ ہونی چاہیے ولاگ کی؟ لینتھ پہ بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتا, جتنا آپ انٹرسٹنگ بنا سکیں اتنا وہ اتنا لمبا بھی چلے گا. جیسے آپ نے ایک وہ والا ولاگ بنایا تھا, مکہ میں آپ گئے تھے صحرا میں, وہاں پہ جا کے مندی اور اونٹ بھی تھا اس کے اندر, اور مندی کھائے, اس میں آپ نے ثقافت بتائی تھی, بہت زیادہ انفارمیشن اس کے اندر کافی تھی. وہ میرے خیال سے آدھے گھنٹے کا ولاگ تھا, ہوگا 20-25 منٹ سے تو اوپر کا تھا. وہ لاہور کے ناشتے کیے تھے, 36 منٹ کا ولاگ ہے. اوکے. اور فوڈ ویڈیوز میں سب سے پاپولر ہے, 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے. نائس. فرید بھائی, میں ان قریب انشاءاللہ ان فیوچر اب اسپیسیفک ہو جاتا ہوں فیڈ بیک سے ریلیٹڈ, فوڈ کی طرف تھوڑا سا وہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور فوڈ میں بھی شارٹس کی طرف. تو اس کے لیے آپ کا کیا وہ ہوگا؟ آپ فوڈی ہیں؟ میں بے انتہا فوڈی ہوں. جذبات آپ کے جڑے ہوتے ہیں فوڈ کے ساتھ. آپ جو گوشت کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جو گوشت دیکھ کے وہ, یعنی بھرے پیٹ میں بھی گوشت دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہاں, میرا ایک وہ ڈائلاگ مشہور ہے, اور حقیقتاً مجھے ایسے لگتا بھی ہے, میں بلیو بھی کرتا ہوں کہ جو گوشت کا روم ہے نا وہ پیٹ میں الگ ہے. الگ ہے, جیسے میٹھے کا پیٹ الگ ہوتا ہے. اب میں ڈائٹ پہ ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا بہت اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے, کہ ظاہر ہے اسکرین پہ آپ اچھے نہیں لگتے, آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیسے دکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے مین اسکرین کی, جس پہ میں دھیان دیتا ہوں. تو وہ گوشت جب بھی میں سخت ڈائٹ پہ ہوتا ہوں, پھر بھی گوشت کے لیے الگ فون گروپ والے آ گئے ہیں نا, گوشت ہے تو ٹھیک ہے, گوشت کا پیٹ الگ ہے, اس کا الگ حساب ہے. صحیح. تو کیا فیڈ بیک کیا ہوگی آپ کی اس چیز سے ریلیٹڈ, کیا ٹپس ہوں گی میرے لیے بینگ فوڈ ولاگر؟
یار اگر آپ کو فوڈ پسند ہے تو اس کو اب کمپٹیشن بہت ہے فوڈ پہ, سب لوگ آ گئے ہوئے ہیں, تو آپ کا ایک سٹائل اپنا ہی ہونا چاہیے بالکل, اس میں کسی کی نقل نظر نہ آئے. اور اگر شارٹس میں ہی آنا چاہتے ہیں آپ کے اپنے ڈائلاگز ہونے چاہیے, آپ کا اپنا ایک سٹائل, اس کو ڈیولپ کریں آپ, اور کچھ ویڈیوز لانچ کرنے سے پہلے کریٹ کریں. میں ایٹ لیسٹ 5 ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ چینل یا وہ کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے ہی کریٹ کریں. صحیح. اور پھر آج کل کانٹینٹ بہت جلدی بنانا پڑتا ہے, ہاں, سستی نہیں کرنی پھر اس میں. ٹرو. اگر روزانہ ایک ویڈیو بنائیں گے تو یہ کم ہے شارٹس میں. ہاں شارٹس تو آپ یہ کہہ لیں کہ روزانہ تقریباً 3 سے 4 تو مسٹ ہے. اور شارٹس کا آپ کا چینل چلے گا ہی جا کے 3 مہینے بعد, 3-4 مہینے بعد, اگر آپ کنسسٹنٹ رہے تو. وہ بھی ڈیلی کی 3-4 ویڈیوز آپ نے ڈالیں تو. یس بالکل ایسے ہی. اینی ویز فرید بھائی, کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ پوچھی ہو, کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسی محبت, یا کوئی ایک ایسی چیز جو کہیں آپ نے نہیں بتائی ہو, ہمارے لیے بگ آئیڈیا ہو؟ یار بہت چیزیں میں نے بتائی ہیں جو کہیں نہیں بتائی. زبردست. وہ بھی آپ سے خاص شارٹس آئیں گے. وہ آپ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ آپ بھی یہیں سے ہیں, میں بھی یہیں سے, ہم لوگ سب کا بچپن یہیں پہ گزرا اور تقریباً ایک جیسے حالات میں رہے اور ایک جیسا ہی سارا حساب کتاب ہے الحمدللہ. تو اس لیے زبردست. باقی زیادہ تر میں وہی اسپیسیفک ایک ہی ٹاپک پہ رہتا ہوں جب بھی کچھ ہوتا ہے. زبردست. فرید بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ, اور آپ سے سیکھتے تو ماشاءاللہ ویسے بھی رہتے ہیں, مزید اور سیکھتے رہیں گے. ایس ای او کرتے وقت سیدھا ہم سب سے پہلے فرید بھائی کا چینل کھولتے ہیں, اس کے بعد اس میں ٹیگز دیکھتے ہیں کون سے یوز ہوئے ہیں. فرید بھائی نے خود ہی بولا ہے کہ جاؤ ایسے دیکھو, اس طرح سے کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ سے سیکھتے رہیں گے, اور امید ہے کہ آپ ہمیں سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. یوٹیوب اگر چھوڑ بھی رہے ہوں, جتنا آتا ہے میں اتنا سکھاؤں گا. یوٹیوب اگر کورس بنا رہا ہوں نا, اب اس سے پیسے بھی تو کمانے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ اگر کورس بنا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس میں دیکھیں پیسہ کمانا بری بات نہیں ہوتی. کورس میں بناؤں گا, مجھے پتہ ہے میں نے یہ بیچنا ہے, تو میں اس میں کوالٹی دوں گا. بالکل, ہاں, مجھے پھر کیئر ہوگی. تو کیا وہ کورس آن لائن ہوگا یا لائیو؟ آن لائن ہوگا. یہ بھی دیکھو, یہ چیز کہیں اور نہیں پتہ چلی تھی. آن لائن ہی ہوگا انشاءاللہ, لیکن کب آئے گا یہ مجھے بس. تو اس میں اگر میری کوئی ہیلپ درکار ہو تو بھائی حاضر ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. اس کے لیے بس ٹیم دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ. ماشاءاللہ مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں, مجھے, میری پارٹیوں کو, سب کو مدینہ منورہ میں سلام پیش کیجیے گا. عمرہ کرنے جائیں تو ہمارے لیے خاص دعا کریے گا سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں خیر عطا فرمائے. آمین یا رب. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. تھینک یو سو مچ. کوئی ایک پیارا سا میسج میری پارٹیوں کے لیے؟ میسج, یار بھائی کو محبت دیں, تھوڑی سی محبت ہمیں بھی دے دیں. یہ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے جب تک آیا ہوا مہمان نہ بولے. اچھا چلیں بھائی, بھائی کو سبسکرائب کریں, اور کانٹینٹ اچھا لگے تو سبسکرائب کریں, تاکہ جب سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہوں گے بھائی محنت کرے گا, ورنہ سست نہ ہو جیسے نمبر بڑھتے ہوئے دیکھ کے. یہ والا پوڈ کاسٹ آپ اپنے طریقے سے ختم کریں جیسے وہ لوگ ختم کرتے ہیں. میری طرف سے اللہ حافظ. چلیں جی, اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید بھائی کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں. اگر بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. زبردست زبردست.